بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، میں چودھری ظفر حسین آپ کو کلاس نہم کا کمپیوٹر سائنس کا باب نمبر 1 آج پڑھانے جا رہا ہوں۔ یہ ہمارا پہلا لیکچر ہے۔ تو اس سے پہلے میں آپ کو اپنے بارے میں بتاؤں، مزید ٹاپک کے بارے میں ڈسکس کروں، آپ سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ چینل کا نام ہے سمارٹ ٹیچنگ، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ تو اب ہم شروع کرتے ہیں، اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں، جس میں ہمارا پہلا ٹاپک یہ جو ہے، اس چیپٹر کا باب نمبر 1 کا ٹاپک ہے، اس کا نام ہے مسئلہ۔ تو ہر وہ شے جس کا حل درکار ہو مسئلہ ہوتی ہے، اگر اس کا حل کر لیا جائے تو مسئلہ نہیں رہتا۔ تو طلبہ، میں آپ سے یہ بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے نزدیک دنیا میں ایسے مسائل ہیں جو ہمیں دن بدن بڑھتے نظر آ رہے ہیں، اور ہمیں روز بروز بہت زیادہ مسائل کا سامنا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر، اگر میں نے کھانا کھانا ہے تو یہ کھانا ایک مسئلہ ہے جب تک میں نے کھا نہیں لیا۔ مجھے پیاس لگی ہے تو میں نے پانی پی لیا ہے تو مسئلہ حل ہو گیا ہے، پیاس ایک مسئلہ ہے۔ اسی طرح مختلف جو ہیں ہمیں مسائل نظر آتے ہیں۔ میں نے گھر سے اسکول جانا ہے تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے، اگر کنوینس کا ارینجمنٹ ہو گیا ہے یا میں گھر اسکول پہنچ گیا ہوں تو اس صورت میں میرا مسئلہ حل ہو گیا ہے۔ اسی طرح طلبہ مختلف قسم کے مسائل ہمیں پیش آتے رہتے ہیں۔ تو میں یہ اس میں آپ کو ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں کمپیوٹر سائنس میں مسئلے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی۔ تو طلبہ، اس میں ہمیں ہر شے کا مسئلہ جو ہے نا ہمیں بیان کرنا پڑتا ہے، ہمیں دیکھنا پڑتا ہے۔ کمپیوٹر سائنس میں ہمیں اس کی ضرورت اس لیے پڑتی ہے کہ ہم نے جو ہے نا بہت زیادہ پرابلمس کو سالو کرنا ہوتا ہے۔ ہمارے نزدیک بہت زیادہ مسائل ہوتے ہیں، جیسے کہ چھوٹی سی بات میں آپ کو کلیئر کروں اس جگہ پر، کہ جب ہم نے آج سے چند سال پہلے ATM مشین کا کوئی ذکر نہیں تھا، کوئی جان پہچان نہیں تھی، لیکن آج آپ گھر بیٹھے آرام سے رات کو 12 بجے 1 بجے 2 بجے کے قریب بھی جاتے ہیں بینک میں سے مشین کے ذریعے پیسے نکلوا لیتے ہیں۔ تو یہ ایک مسئلہ درپیش ہوا ہوگا، لوگوں نے سوچا ہوگا کہ جی اگر بینک بند ہیں تو پیسے نکلوانے ہیں تو کیسے نکلوائے جائیں۔ تو اس مسئلے کا حل ATM مشین کی صورت میں ہمیں نظر آیا۔ تو طلبہ، اسی طرح ہم کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جن کا حل نہیں نکل سکتا۔ مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ جی میں چاند یا آسمان سے تارے توڑنا چاہتا ہوں تو ان مسائل کا حل نہیں ہوتا۔ اسی طرح کئی مسائل ایسے ہوتے ہیں جو چھوٹے ہوتے ہیں لیکن ان کو ہم حل کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک میں کہتا ہوں کہ میں جی جو چائے بنانا چاہتا ہوں تو چائے بنانے سے پہلے وہ ایک مسئلہ ہے، لیکن جب چائے بن جاتی ہے تو ہمارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ آئی تھنک آپ کو مسئلے کے بارے میں کافی زیادہ کلیئر ہو گیا ہوگا کہ مسئلہ کیا ہوتا ہے۔ جب تک اس کو حل نہ کر لیا جائے تو وہ مسئلہ ہی رہتا ہے۔ اگر اس کا حل نکل آئے تو ہم کہتے ہیں ہمارا مسئلہ حل ہو چکا ہے، ہمارا مسئلے کا حل ہو چکا ہے۔ اس کے بعد ہمارا جو اگلا ٹاپک ہے اس میں ہے مسئلہ حل کرنے کے مراحل کون کون سے ہوتے ہیں۔ جب بھی ہم کوئی مسئلہ حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس میں 5 مراحل کا سامنا ہوتا ہے۔ ہم نے 5 مراحل حل کرنے ہوتے ہیں۔ ان میں پہلا ہے مسئلے کا تعین۔ ان کو ہم فردن بعد میں دیکھیں گے، فی الحال میں ان کے بارے میں تھوڑی بات آپ کو کلیئر کرتا ہوں۔ مسئلے کا تعین کرنا ہوتا ہے کہ مسئلہ کیا ہے، مسئلے کے بارے میں بات چیت دیکھی جاتی کہ مسئلہ اصل میں بیان کیا ہے، اس کا مسئلے کو سمجھنا جاتا ہے، ڈیٹیل میں دیکھا جاتا ہے کہ اصل میں مسئلے کی نوعیت کیا ہے۔ اس کے بعد میں اس کے مسئلے کے حل کی منصوبہ بندی کی جاتی ہے کہ مسئلے کے حل کو کیسے حل کیا جائے گا، اس کے مسئلے کو کیسے ہم اس کے اوپر عمل درآمد کریں گے۔ اس کے بعد کینڈیڈ سولوشن بیان کیے جاتے ہیں کہ ایک مسئلے کے ایک سے زیادہ کئی حل ہو سکتے ہیں، تو ان سب کو بیان کیا جاتا ہے، ان کو کینڈیڈ سولوشن کہتے ہیں۔ ان میں سے بہترین حل کا انتخاب کر لیا جائے تو ہم کہتے ہیں یہ ہمارا مسئلے کا حل نکلا ہے۔ عزیز طلبہ، آج میں آپ کو ادھر تک ہی لیکچر دیتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر و آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سب کو دنیا اور آخرت کی تمام کامیابیوں سے نوازے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔